کچھ نئی دوستیاں بنی، کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین تعلقات بنے۔ تو ایک بات میں وہاں پر کہا کرتا تھا، آپ لوگوں کے ذہن میں یقیناً ہوگا کہ یہ وقت گزر جائے گا، 40 دن ہیں، 45 دن ہیں، یہ گزر جائیں گے، لیکن جس نے بھی جس طرح کا ماحول یہاں پر کریٹ کر لیا، جس طرح سے اپنا انداز اپنا لیا، جس طرح سے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات رکھے، یہ ساری زندگی اس کے ذہن میں اسی انداز میں آپ اس کے ذہن میں نقش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ایک دوسرے سے؟ تو فیصل بھائی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ وہ ہر حج کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو موجودہ حاجی ہیں جنہوں نے حج اس سال کیا اور جنہوں نے پچھلے سال کیا، دونوں حجاج کرام کو وہ یہاں انوائٹ کرتے ہیں، ایک اور موقع دیتے ہیں۔ کیوں کہ تمام حجاج کرام کی دل کی خواہش ہوتی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ 40 دن گزارے، عبادتیں ساتھ کی، سفر اختیار کیا، حج کے تمام ارکان ایک ساتھ گزارے، دکھ اور سکھ کے سارے لمحات ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، تو وہاں سے آنے کے بعد من کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہو جائے، دعا سلام ہو جائے، خیریتیں پوچھیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ تو فیصل بھائی اس چیز کا بہت زبردست قسم کا موقع فراہم کر دیتے ہیں، اور جو مجھے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ظاہر میں تو ہر سال یہاں پر ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں حجاج کرام کے چہروں پہ خوشی اور محبت کے آثار سب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ آپ اور ہم سب کو ایک دوسرے کے اتنا ہی قریب رکھے، پیار سے، محبت سے، کہ ہمارا ملنا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو، اور ہمارا جڑا ہونا بھی اللہ اور اس کی رسول کی محبت میں ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سفر حج میں کسی کیا پرابلم آئی، کیا مسائل درپیش ہوئے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ سفر ہے جو ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہنوں پہ نقش ہو جاتا ہے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا مزیدار قسم کا سفر تھا، جس کی خواہش لیے ہوئے بے شمار لوگ اس دنیا میں پانی سے پوچھ کر جاتے ہیں، ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملتا۔ آپ کس قدر خوش نصیب تھے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھا، آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوئی، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، طواف کیا، عمرے ادا کیے، کسی نے روزے بھی رکھے ہوں گے یقیناً، زیارتیں کی۔ یہ لمحات آئندہ زندگی میں پھر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ دعا تو یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بار بار اس سرزمین مقدسہ پر آنے کی موقع عنایت فرمائے۔ لیکن یقیناً یہ تمہارے رب کو پتہ ہے، آقا علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ہم نے کب اس سفر کو اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ جسے اللہ نے اس کے محبوب نے قبول کر لیا، اسے بلا لیا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ سارے فرمانے تو وہیں سے چلتے ہیں۔ تو لوگوں کے چہروں پہ جو خوشی اور اطمینان اور محبت کے آثار نظر آ رہے ہیں، در حقیقت یہ دلوں کی خوبصورتی کو ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ محبت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فی زمانہ آج کے دور میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، باہر لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں انسان کی اپنی انا آڑے آتی ہے، کہیں دولت کے معاملے آتے ہیں، کہیں جائیداد کے تقاضے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی کسی سے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت سے ملتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ میری بات کی تائید کریں گے، گردن ہلا کے کہہ دیجیے ایسا ہے نا؟ ہم آپ ایک دوسرے سے
کسی دولت کے لیے نہیں مل رہے، کوئی اسٹیٹس کے لیے نہیں مل رہے، کوئی لین دین کے لیے نہیں مل رہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی سرزمین پہ گزارے ہوئے جو لمحات ہیں اس کو یاد تازہ کرنے کے لیے ہم یہاں انڈونیشیا سے مل رہے ہیں، بالکل خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے پیار محبت سے ایک دوسرے کے قریب رکھے، ذاتی انا کو بھلا کر۔ اور ایک بات مزید اس بات کی بھی دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اہل خانہ، ہمارے رشتہ داروں اور جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان سب کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہرحال خون کے رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آج ایک عجیب سما پیدا ہو گیا ہے لوگوں میں، میں نے کہا نا انا آنے آتی، اس انا کو ذبح کر دیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت مجھے میسج بھیجا کہ کاش اس عید قربان پر ہم جانوروں کے گلے پہ چھری چلاتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے ہم اپنی انا کو بھی ذبح کر دیں جو بار بار میں کرتی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا یہ میسج، میں نے اور لوگوں کو بھی فارورڈ کیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ ہماری سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، ہمارے مسائل حل فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ گفتگو چلتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی چونکہ ایونٹ ایسا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ وطن عزیز کے معروف صنخواں موجود ہیں، محترم جناب محمد علی سہروردی صاحب، ان سے منتخب نعتوں کے اشعار سنیں گے۔ چونکہ میری طبیعت ناساز ہے، کھانسی ہے، بخار بھی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی فرمائش ہے کہ آپ بھی کچھ سنائیے، تو میں کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو بھی ہو سکا بالکل کنٹریبیوشن میں حصہ بالکل لوں گا۔ تو محبت کے ساتھ تمام حجاج کرام درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ وطن عزیز کے معروف صنخواں محترم جناب محمد علی سہروردی صاحب۔